امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلم رہنماؤں کی ملاقات کا اعلامیہ جاری ہو چکا، اگلا مرحلہ عمل درآمد کا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج اہم اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں مشترکہ اعلامیے کو عملی جامہ پہنانے پر بات چیت ہوگی۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں تمام ایشوز پر بات کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مارکہ حق پاکستان کی عظیم فتح ہے، ہماری افواج نے ہندوستان کو شکست فاش دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں، ہماری عسکری قوت کو پوری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی، بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت اور سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے آج ملاقات متوقع، عالمی و علاقائی معاملات پر تفصیلی بات چیت متوقع۔ ملاقات میں اعلیٰ سیاسی اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ نیو یارک میں اسلامی ممالک کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کی۔ چند روز میں غزہ سے متعلق کسی نہ کسی بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں۔ غزہ میں امن کے لیے ٹرمپ کا منصوبہ جنرل اسمبلی میں دیا گیا۔ مشرق وسطی کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا کہنا تھا کہ ایران نے بھی بات کی ہے، لیکن ایران نے سخت موقف اپنایا ہوا ہے، ہم ایران سے مذاکرات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو یہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطی کے رہنماؤں سے خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، خطے کی خوشحالی امریکہ کے مفاد میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت اور امیر قطر کی میزبانی میں نیو یارک میں ہوئے اسلامی ممالک کے اجلاس میں غزہ کی تباہ کن صورتحال اور انسانی المیہ پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت، بے گھر افراد کی واپسی، فوری جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے جامع منصوبے کی حمایت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں غزہ کے لیے عالمی امداد اور فلسطینی قیادت کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ شرکاء نے صدر ٹرمپ کی قیادت میں دیرپا امن کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا۔ مصنوعی ذہانت کے باعث آئندہ کی جنگیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے بڑھتی ہوئی عسکری تشکیل سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران بھاری اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ ایک ایٹمی طاقت نے دوسری ایٹمی طاقت پر تیز رفتار میزائل اور کروز داغے۔ AI کے استعمال سے سفارتکاری کا راستہ محدود ہو چکا۔ عالمی امن کے لیے اختراع کو ترجیح دینا ہوگی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مصنوعی ذہانت پر سلامتی کونسل میں کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعظم کا سیلاب کے پاکستانی معیشت پر اثرات کو IMF جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم سے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹالینا جورجیوا کی ملاقات۔ شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ IMF کی درینہ تعمیری شراکت کو سراہا۔ وزیر اعظم کا IMF کی بروقت حمایت پر اظہار تشکر۔ MD IMF نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کرسٹالینا جورجیوا نے بحالی کے اقدامات پر زور دیا۔ IMF کا معاشی اصلاحات پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے ورلڈ بینک گروپ کے صدر کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ صدر اجے بنگا نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کے لیے تعاون کے حوالے سے بینک کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دوسرا اقتصادی جائزہ۔ IMF وفد آج سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں چین کے وزیر اعظم کی سربراہی میں منعقدہ عالمی ترقیاتی اقدام GDI کے اہم موضوع پر اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کی چینی وزیر اعظم سے ملاقات۔ غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعظم کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت پاک چین مثالی دوستی اور دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی سری لنکا کے صدر سے ملاقات، دو طرفہ تجارت، تعلیمی تعاون، دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا کھیلوں بالخصوص کرکٹ میں تبادلوں کو بڑھانے پر اتفاق۔ ایران کا پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون علاقائی امن کے لیے خوش آئند ہے۔ مسلم ممالک کا اتحاد دنیا میں امن و استحکام لا سکتا ہے۔ مزید کہا کہ ایران مذاکرات قبول نہیں کرے گا، پابندیوں کے باوجود کھڑے رہیں گے، جوہری مذاکرات کے لیے امریکی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاسدار اور پائیدار شمولیتی مستحکم معیشت پر اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عالمی معیشت پر پہلی 2 سالہ سربراہی کانفرنس میں شرکت۔ اسحاق ڈار کی موجودہ عالمی مالیاتی ڈھانچے پر تنقید، کہا کہ عالمی مالیاتی نظام نے عدم مساوات کو بڑھا دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کے بوجھ کی نشاندہی کی، پائیدار ترقی اہداف کی مالیاتی خلا پر تشویش کا اظہار، ماحولیاتی بحران کے تیز رفتاری سے بڑھنے کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی۔ قرضوں کے بحران کے حل کے لیے فیصلہ کن اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا ترقی و ماحولیاتی فائنانسنگ میں بڑے اضافے کا مطالبہ، جامع و منصفانہ عالمی معاشی نظام کی تشکیل پر زور۔ اسحاق ڈار کی G77 اور چین کے وزارتی اجلاس میں شرکت۔ اسحاق ڈار نے ترقی پذیر ممالک کے مسائل پر گروپ کے اتحاد کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی سلووینیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ سرمایہ کاری، تجارت اور ایجوکیشن سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ثقافتی تبادلوں سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ PIA کو برطانیہ کے لیے پروازوں کی اجازت مل گئی۔ برطانیہ کے ایوییشن ڈپارٹمنٹ نے ضروری تقاضوں کی تکمیل کے بعد اجازت دے دی۔ مانچسٹر پرواز کے لیے 21 اور 25 اکتوبر کی تاریخیں دی گئی ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ ہمارے سول ایوییشن اور PIA کے افسران کی محنت اور لگن نے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ پاکستانی قوم بالخصوص برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ ایک فخر کا لمحہ ہے۔ مبارک ہو، اب نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد جہنم واصل۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد خودکش حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گرد بہادر جوانوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کی آفریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، کہا کہ قوم سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا زمینوں پر قبضے کے خلاف نیا قانون، علیحدہ عدالتیں لانے کا اعلان۔ ناجائز قبضے کے کیسز کا 90 روز میں فیصلہ ہوگا۔ ناجائز قبضہ کرنے والوں کو 10 سال قید ہوگی۔ مریم نواز نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا اور کہا کہ پنجاب میں گورننس کا نیا ماڈل پیش کیا، جہاں ظلم ہوگا پنجاب حکومت مظلوم کی داد رسی کے لیے موجود ہوگی۔ ظالم کو گردن سے پکڑیں گے۔ عوام کی تکلیف و مشکل کو محسوس کر کے پیرا فورس بنائی۔ تجاوزات ہٹنے کی وجہ سے بازار کھلے ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی CCD کی تعریف، کہا کہ کئی اضلاع میں جرائم کی شرح صفر رہ گئی۔ بدترین سیلاب میں اداروں نے مل کر کام کیا۔ وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مریم نواز کا پریڈ کا معائنہ، نمایاں کارکردگی دکھانے والے افسران میں اعزازات تقسیم کیے۔ یہ کسی ایک شخص کا قصور نہیں ہے، یہ شاید کسی ایک پارٹی کا بھی قصور نہیں ہے۔
ہمارا سسٹم اتنا بسیدہ ہو گیا ہے کہ اس میں شاید کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ٹوٹل 9 اسٹیٹس تھی انڈیا میں ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. آج کتنی ہیں؟ 37. آپ نے دیکھا ہر 5 سال کے بعد وہ 1-2 اپنے نئے صوبے بنا دیتے ہیں. پنجاب جو اس وقت صرف 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا، آج پنجاب کی آبادی 127 ملین ہے. ہم پرپوز یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں تاکہ ایک چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھے، وہ بنیادی سہولتیں مہیا کرے اور پھر بزنس وہاں پہ جائے، روزگار وہاں پہ جائے. بڑے صوبوں کے ہوتے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. نظام اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اس میں کام کرنا ممکن نہیں. آزادی کے وقت بھارت کے 9 صوبے تھے، اب 37 ہیں. 1 یا 2 نئے صوبے بناتا ہے. پنجاب صرف 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا، آج اس کی آبادی 12 کروڑ سے زائد ہے. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا رفا یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کہا کہ آپ ہر ڈویژن کو نیا صوبہ بنا دیں. اس طرح نئے صوبے بنانے سے بنیادی سہولیات ملیں گی اور روزگار پیدا ہوگا. جب حکومت ذمہ داری پوری کرے گی تو لوگوں کو ان کے علاقوں میں روزگار ملے گا. صوبے زیادہ ہوں گے تو کوئی وزیر اعلیٰ ایسا آئے گا جو کارکردگی دکھائے گا. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کے ساتھ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے سربراہان کی بیٹھک. قومی کا ملکی انتظامی مسائل کے حل کے لیے میاں عامر محمود کی تجاویز سے اتفاق. پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا گورننس سے متعلق آگاہی مہم کے آغاز کا اعلان. پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں آگاہی مہم کا آغاز اگلے ماہ سے ہوگا. میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ نئے صوبوں سے متعلق بات لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے.